آج کی رات میں گزرا ہوا ایک لمحہ، آج کی رات میں، آج کی رات میں، آج کی رات میں گزرا ہوا ایک لمحہ، اپنا ایمان ہے بیکار نہیں ہو سکتا، ایمان ہے بیکار نہیں ہو سکتا، والے احمد سے جسے پیار نہیں ہو سکتا، وہ صحابہ کا طرفدار نہیں ہو سکتا، دشوار تر ہے راہ وفا ہونا مولنا، تیغوں کے درمیان بھی وعدہ نہ توڑنا، مجھ کو پلا کے دودھ میری ماں نے کی دعا، بیٹا کبھی رسول کا دامن نہ چھوڑنا، آج کی رات میں گزرا ہوا ایک لمحہ، اپنا ایمان ہے بیکار نہیں ہو سکتا، اپنا ایمان ہے بیکار نہیں ہو سبحان اللہ، نعرے تکبیر، مچل کے بولے، دمدار والے ہیں نا، زور سے بولے دم سے، نعرے رسالت، نعرے حیدری، دمدار، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، نعرے حسین، ماشاءاللہ دمدار شاعر ہے اور علی والے ہیں، چاند ہو گیا دو ٹکڑے سورج بھی کیا شان سے نکلا، چاند ہو گیا دو ٹکڑے سورج بھی کیا شان سے نکلا، اور ہو گیا وہی جو ہمارے نبی کی زبان سے نکلا، اور علی کو بدر کے میدان میں بھیج کر یہ بولے آقا، علی کو بدر کے میدان میں بھیج کر یہ بولے آقا، آؤ کافروں اب کرو مقابلہ، یہ پہلا تیر ہماری کمان سے نکلا، بہت خوب ماشاءاللہ، حق ہے بیان کر گئے، ساتھ کر بولو سبحان اللہ، اپنا ایمان ہے بیکار نہیں ہو سکتا، دیکھیے میں الحمدللہ بھائی جان نے جو کہا اس کی طرف آنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں اسی ترنم میں آپ کو بار بار جگاتا رہوں گا، طرف کر کہیے گا سبحان اللہ، اپنا ایمان ہے بیکار نہیں ہو سکتا، مانگنے والوں محبت سے وفائیں مانگو، مانگنے والوں محبت سے وفائیں مانگو، مانگنے والوں محبت سے وفائیں مانگو، ہے تری شیر کے دامن کی ہوائیں مانگو، ہے تری شیر کے دامن کی ہوائیں مانگو، مانگنے والوں محبت سے وفائیں مانگو، فیصلہ آپ کریں کہ جتنے مومن گئے ان سب کے لیے آج کی شب، جتنے مومن گئے ان سب کے لیے آج کی شب، آئینہ دیکھ کے ہر بات ہوا کرتی ہے، آمنے سامنے دن رات ہوا کرتی ہے، بعد مرنے کے نہیں قبر پہ جاتا کوئی، جیتے جی سب سے ملاقات ہوا کرتی ہے، جتنے مومن گئے، جتنے مومن گئے سب کے لیے آج کی شب، ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ
اور اللہ سے دعائیں مانگو ہاتھ پھیلاؤ اور اللہ سے دعائیں مانگو مانگنے والوں محبت سے وفائیں مانگو حضرت کی تقریر یہ حضرت کے کلام ہونا ہے. میں اپنی بات کو جدھر میں نے شروع کیا تھا ادھر لانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اب جگہ گئے ہیں تو دل مانتا نہیں ہے. لیکن اگر آپ بھی بولو گے تو کام چلے گا. سبحان اللہ. ایسے کچھ نہیں ہونے والا. جانتے ہو نا، میں آپ کو بتاؤں، ہم بہت کمزور ہیں. جملے پر غور دینا، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن ہمارے ہاتھوں میں طاقت پر لوگوں کا دامن ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی یوں مثال لے لو کہ ایک جنگل کے مرغے کی دوستی ایک جنگل کے شیر سے ہو جاتی ہے. توجہ رکھنا. ایک مرغا تھا، ایک جنگل کا شیر تھا. مرغے کی دوستی جنگل کے شیر سے ہو گئی. مرغے نے کہا یار آپ جنگل کے راجا ہو اور میں چھوٹا سا جنگل کا مرغا ہوں، میری اور آپ کی یاری کا کوئی مول نہیں ہے. تو شیر نے کہا مجھے جنگل کا راجا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے مددگار بھی کہتے ہیں. کبھی مصیبت آئے تو مجھے یاد کرنا، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر تیرے قریب آ جاؤں گا. مرغے نے اتنا سنا تو مرغے کو تسلی ہوئی. دیکھیے ایک میدان میں ایک ساتھ دو میلادیں نہیں ہو سکتی. تو آپ لوگ پڑھ لیجیے گا میں پڑھوں گا. محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرغے نے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں. کہا یار تیرے ہاتھوں میں تو میرا دامن ہے، کبھی مصیبت آئے تو مجھ کو محبت سے پکارنا، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے تیرے قریب آ جاؤں گا. کہا ایک بات بتا، کہا تو آئے گا کیسے؟ کہا تو آئے گا کیسے؟ میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم کمزور ہیں، لیکن ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچے لاگو بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا. عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. علی کو بھولنے والے ذرا یہ یاد رہے، جس سے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. مرتبہ ہے میرے علی کا، ادھر ہی چلتے ہیں. تو مرغے نے کہا آ جاؤ گے؟ کہا آ جاؤ. تو شیر نے کہا لیکن ایک بات بتا، تو بلائے گا کیسے؟ اگر میں کہیں دور ہوا تو مرغے نے کہا جب مصیبت آئے گی میں اذان دینا شروع کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے یار، میں تیری اذان کی آواز کو سن کر آ جایا کروں گا. ایک بار مرغا پیڑ پر چڑھا، چڑھنے کے بعد میں اس نے اذان دینا شروع کی اپنی زبان میں، جیسے صبح صبح ہمارے اور آپ کے گھر مرغے ہوتے ہیں دیا کرتے ہیں. اللہ ان کے بولنے کے صدقے میں ہمارے مکانوں کی آفتوں کو دور فرما دیتا ہے. آمین. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مرغ کبھی بھی بولتا ہے تو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے. کہو سبحان اللہ. کچھ جانور نیک مخلوق کو دیکھ کر بولتے ہیں اور کچھ جانور بد چیزوں کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. تو فیصلہ ہر انسان کر سکتا ہے کیوں. تو ایسے ہی مرغے نے کیا. جب وہ اپنے دوست کو آزمانا تھا، اس کو تو پیڑ پر پہنچا اور اذان دینا شروع کی. شیر دور تھا، اس کے کانوں میں جھنکار پہنچی کہ میرا یار مصیبت میں ہے. دوڑ کر آیا. آنے کے بعد مرغے سے کہا کیا ہو گیا بتا. تو مرغا کہتا ہے کچھ نہیں، دوستی چیک کر رہا تھا. کیا کہتا ہے مرغا سے؟ کچھ نہیں، دوستی چیک کر رہا تھا. لاؤں گا میں. اس قبرستان کے موضوع کے حوالے سے مجھے آپ سے گفتگو کرنا ہے. صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اہل بیت کا پاور کتنا ہے. اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ہم کتنے طاقتور ہیں. سنیے گا. کہا کچھ نہیں یار، میں دوستی چیک کر رہا تھا. کہا ٹھیک ہے. اچھا میں بھی دوستی چیک کروں؟ آپ اگر میرے دوست ہیں تو وہاں سے ہٹ کے آگے آ جائیے گا. میں صرف دوستی چیک کر رہا ہوں اور کچھ نہیں بھائی جان، صرف دوستی چیک کر رہا ہوں. تم نے جگہ کروائی دیا والے کو. ماشاء اللہ سبحان اللہ. دیکھیے کتنے پیارے پیارے سے ہیں آگے. اللہ سلام کر کے محبت سے کہیے گا سبحان اللہ. کہا میرے بھائی میں دوستی چیک کر رہا تھا. شیر نے کہا یار تجھے سے ایمرجنسی کام پڑ گیا تو مجھے بلائے گا تو چھوڑ کر آؤں گا. کہا میرے بھائی دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، تیری دوستی قسم اگر کبھی بھی بلاؤں گا مصیبت میں بلاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. ایک دن مرغے نے دیکھا کہ پیڑ پر ہے چڑھا ہوا پیچھے سے ایک
भालू आ जाता है या भेड़िया आ जाता है। भेड़िया आने के बाद में पेड़ से थोड़ी दूरी पर बैठ जाता है। मुर्गे ने कहा मियां आज तो जान चक्कर में पड़ गई यार, आज क्या करोगे? शेर भी पता नहीं कहाँ है। जब अजान देना वो शुरू करता है, जब अजान मुकम्मल हो गई, जब तक शेर नहीं आ पाया, अजान होते होते शेर ने अपनी दौड़ लगाना शुरू की, तो आते आते अजान मुकम्मल हो जाती है। भेड़िया उससे ज्यादा चालाक था। अब वहां से उठकर पेड़ के करीब आया, जड़ के करीब बैठने के बाद कहता हुआ मोहसिन अगर अजान पूरी हो गई हो तो नीचे आ जा, नमाज अदा कर ले। क्या कहता है भेड़िया? कहता हुआ मोहसिन अगर अजान हो गई हो तो नीचे आ जा, नमाज अदा कर ले। अब मुर्गे ने कहा बेटा आज तो हलाल होना ही पड़ेगा। अब पीछे से जब देखा तो शेर बहुत तेजी के साथ दौड़ता हुआ आ रहा है, बहुत तेजी के साथ आ रहा है। तो मुर्गे ने चौड़ा सीना करके कहा अरे रुको यहाँ, क्यों कहा? बोले कि इमाम सवाल है। क्या बोले?